السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذوالحج کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ قسمیں اٹھائیں اور بہت ساری قسمیں ہیں، مگر اس انداز سے پورے قرآن میں کہیں قسم نہیں ملے گی جو اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی کھائی۔ پہلے تو فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس سے دو مراد ہیں مفسرین نے لی۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی مہینہ شروع ہوا ذوالحجہ کا تو پہلی ہی جو فجر آئی اس کی رب نے قسم کھائی۔ دوسرا یہ کہ جو 10 ذوالحجہ کا دن ہے جو ہمارے لیے یوم النحر قربانی کا دن ہوتا ہے، اس کی فجر کی قسم کھائی۔ یہ دو روایت مفسرین نے بیان کی، تو رب نے قسم کھائی۔ یہ تو ہے کہ اس کی قسم کھائی، پھر یہاں بس نہیں کرا کہ بس قسم، آگے فرمایا والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اس سے مفسرین نے مراد لیا یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں کہ ان کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی کہ ان 10 راتوں کی قسم۔ ولیال عشر والشفع والوتر، فرمایا شف اور وتر، وتر بولتے ہیں طاق کو، شف بولتے ہیں جفت کو۔ 1 3 5 7 9 یہ کہلاتے ہیں طاق، 2 4 6 8 10 یہ کہلاتے ہیں جفت۔ تو فرمایا ان میں ہر ایک جفت کی قسم اور ہر ایک طاق کی قسم، یعنی 1 3 5 7 9 اس طاق کی بھی قسم ہے، 2 4 6 8 10 ان جفت کی بھی قسم ہے۔ آپ غور کریں کیا مبارک دن ہیں، کیا مبارک راتیں ہیں کہ رب نے کس محبت اور کس شان سے ان 10 دنوں کی یا ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ پھر حدیث پاک ہم دیکھیں تو بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 969۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کوئی عمل نہیں پسند، یعنی رب کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ ان 10 دنوں کا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا جہاد سے بھی زیادہ، کہ ہم آپ اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ان 10 دن کا عمل پسند ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں، ان 10 دن کا عمل اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جہاد کرنے نکلے اور اس کی جان بھی چلی جائے اور مال بھی خرچ کر دے، سب کچھ قربان کر دے رب کی راہ میں، تو فرمایا یہ عمل زیادہ ہے۔ لیکن کوئی جہاد کر کے آ جائے اور وہ شہید نہ ہو تو فرمایا پھر اس دنوں کا عمل اللہ کو اس کے جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اتنی مبارک دن الحمدللہ شروع ہو گئے، یہ وہ مبارک راتیں شروع ہو گئیں۔ اور ایک ترمذی شریف میں حدیث ہے، وہ کیا پیاری حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 758، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ان 10 دن کا عمل پسند ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایسا پسند ہے کہ ایک دن کا روزہ، یہ 1 سے لے کے 9 تک، 10 کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، لیکن 1 سے لے کے 9 تک یہ روزہ رکھیں تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک دن کا روزہ اللہ رب العالمین کو 1 سال کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ایک دن روزہ رکھے گا بندہ تو اس کو 1 سال کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا اس کی راتوں میں قیام کرے، عبادت کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی۔ آپ غور کریں، ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہے لیلۃ القدر، کنفرم نہیں ہوتا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے اس کو، 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے یا 29 کو ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اگر چاہیے فضیلت لیلۃ القدر جیسی، برکت چاہیے لیلۃ القدر جیسی، شان اور مرتبہ چاہیے لیلۃ القدر جیسا، تو فرمایا ان 10 راتوں میں سے ہر ایک رات کا مقام اللہ کے نزدیک لیلۃ القدر جیسا ہے، تو اس میں عبادت کرو۔ تو یہ راتیں عبادت کرنے کی ہیں، یہ دن عبادت کرنے کے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں کو سمجھتے ہیں صرف قربانی ہو رہی ہے تو منڈیوں میں گھومنا ہے، جانور لے لیا اس کے باوجود بھی منڈی میں جانا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں، ہمیں ان 10 دنوں میں روڈوں کو بلاک کرنا ہے، ان 10 دنوں میں بازاروں کو رخ کرنا ہے بس۔ حالانکہ یہ نہیں کرنا، یہ آپ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ اتنی مبارک دن اور اتنی مبارک راتیں ہیں کہ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا، یہ وقت ہے، موقع ہے، مہلت ہے، اس کو غنیمت جانیں اور اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی اس طرح گزاریں
کہ بس رب راضی ہو جائے. اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا کہ وہ اس کی کثرت کی جائے. ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ، اس کی بندہ کثرت سے کرے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے. دوسرا سبحان اللہ، رب کی پاکی بیان کرے. تیسرا رب کی تعریف کرے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ایک فرمایا اللہ اکبر، یہ پڑھے. اسی طرح جو تکبیر تشریق ہے اس کی بھی کثرت کی جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تیسرا کلمہ ہے اس میں بڑے اچھے الفاظ ہیں، ان سب کو پڑھتے رہیں، ہر لمحہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، اس کی کثرت کریں. انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں جب اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب اگر راضی ہو گیا تو دنیا و آخرت میں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. یہ 10 دن اللہ کو راضی کرنے کے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے ہیں، کہ اللہ کو ان کی عبادت سے زیادہ، ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل نہیں پسند. تو ہمیں بھی ان 10 دنوں میں عبادت سے زیادہ کچھ پسند نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی کوشش کریں کہ ہر وقت بس عبادت کریں. رب کو عمل پسند ہے، عبادت پسند ہے، اور بندے کو پسند نہ ہو تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے. بندے کو بھی چاہیے یہ پسند کرے کہ بس ہم عبادت میں ہی یہ 10 دن لگائیں. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عبادت کرنے کی. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ علیہ وسلم.